السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس یونیورسٹی کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج آپ کے سامنے کچھ بات کرنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب کی۔ قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہے قرآن مجید میں میرا اور آپ کا ذکر۔ شاید آپ لوگوں کے لیے یہ موضوع تھوڑا عجیب سا ہو کہ قرآن مجید میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو پڑھا ہے، مختلف قوموں کا ذکر بھی دیکھا ہے، منافقین کا ذکر بھی ہمیں ملے گا، یہود و نصارہ کا ذکر بھی ملے گا، مشرکین مکہ کا، مومنین کا، سب کا ذکر ملے گا۔ تو میرا اور آپ کا ذکر قرآن مجید میں کہاں سے آ گیا کہ یقین مانے کہ قرآن مجید میں میرا اور آپ کا ذکر ہے، اور میں ایک دو ایگزامپلز کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اس موضوع کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بات بغیر قسم کے بھی مانی جائے گی، لیکن قسم کھا کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فیہ ذکرکم۔ اب ذکر لفظ استعمال ہوا ہے تو ذکر کے دو معنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو ذکر کے وہ معنی ہیں جو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مثلا آپ سب لوگ جو یہاں پر گفتگو کر رہے تھے، آپ کی گفتگو میں کسی نہ کسی کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی آپ کسی نہ کسی کو یاد کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید کے اس لفظ ذکر کے ایک معنی تو ہیں جو بالکل اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی ذکر یاد کرنا۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں 4 مرتبہ یہ آیت ارشاد فرمائی ہے، 4 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ، اور وہ بھی قسم کھا کے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید یاد کرنے کے لیے آسان ہے، تو بالکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں خارج میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی بے شمار 20 نہیں، سینکڑوں نہیں،
ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد ایسے ملیں گے جنہیں اللہ کا یہ کلام جو ہے وہ زبانی یاد ہے. چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑی عمر تک کے بے شمار افراد کو اللہ کا کلام زبانی یاد ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. ذکر کے ایک دوسرے معنی ہے نصیحت کے. اگر وہ معنی میں اس آیت میں فٹ کروں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو اس وقت مفہوم اس آیت کا کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ تو قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے، لیکن ہمیں اپنے معاشرے میں اس کی نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ نظر نہیں آتی. تو یہ ذکر کے دو معنی اپنے ذہن میں رکھنے. ایک معنی سمپل ذکر یعنی یاد کرنا، اور دوسرے معنی نصیحت کے. اب یہی دونوں معنی میں آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی اس آیت میں فٹ کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں ذکرکم ہے. اب ذکر کے پہلے معنی رکھوں تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے. اور اسی آیت سے میں نے یہ موضوع آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے. اور اگر دوسرے معنی رکھوں تو مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے. اب ذکر کے دونوں معنی آپ لے لیں. ذکر یعنی میرا آپ کا ذکر، نصیحت، اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم عقل نہیں کرتے. عقل ہم کیسے کریں گے؟ ہم بچپن سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور 20 مرتبہ قرآن مجید ختم کر چکے ہیں. بلکہ رمضان المبارک میں تو ایک ماحول ہوتا ہے اور باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں کہ کس نے کتنے زیادہ قرآن مجید مکمل کرنے ہیں. تو 20 کی بجائے سینکڑوں مرتبہ تعداد ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں قرآن مجید کو مکمل کرنے کی. لیکن کیا کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم قرآن کے کسی مقام پر رکے ہوں اور ہمیں محسوس ہوا ہو کہ یہ تو میرا ذکر ہے؟ ہمیں یہود و نصارہ کا تذکرہ تو مل جاتا ہے، ہمیں مشرکین مکہ کا تذکرہ تو مل جاتا ہے، ہمیں منافقین کا تذکرہ تو مل جاتا ہے، لیکن کیا قرآن مجید پڑھتے ہوئے مجھے اپنا ذکر ملتا ہے؟ آپ کو اپنا ذکر ملتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا یقیناً نہیں. اور اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں. کیا وجہ ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں نازل کیا ہے وہ زبان قرآن مجید کے ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے اکثر لوگوں کی زبان نہیں ہے. قرآن مجید کی زبان میں نازل ہوا، عربی زبان میں. تو مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی زبان جو ہے عربی ہے؟ ہم صرف اپنے اگر پاکستان کی بات کریں تو کسی کی زبان بھی عربی نہیں ہے. یہاں تک کہ پوری دنیا میں بھی اگر ہم قرآن کے ماننے والوں کو اکٹھا کریں تو اکثر کی زبان عربی زبان نہیں ہے. تو قرآن مجید میں مجھے اپنا ذکر اس لیے نہیں ملتا کہ مجھے قرآن مجید کی زبان سمجھ نہیں آتی اور میں اپنے ذکر سے ایسے گزر جاتا ہوں جیسے وہ میرا ذکر ہے ہی نہیں. سمپل سی مثال ہے، آپ کے اس انسٹیٹیوٹ میں، آپ کی یونیورسٹی میں آپ نوٹس بورڈ بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہاں پر آپ کے لیے کوئی بہت اہم میسیجز موجود ہوں لیکن وہ اس زبان میں نہ ہو جو آپ کی زبان نہیں ہے. تو مجھے بتائیے آپ
ان نوٹس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے بارے میں ہوتے ہیں. آپ کو ان نوٹسز میں کوئی نہ کوئی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، لیکن آپ نوٹس بورڈ کے پاس سے گزریں اور نیچے پرنسپل کے سائنز دیکھیں اور بڑے ادب و احترام سے اسے سیلوٹ کریں اور گزر جائیں، تو مجھے بتائیے کیا آپ کو پتا چلا کہ اس نوٹس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں پتا چلے گا آپ کو، حالانکہ آپ کے بارے میں وہ بات کہی جا رہی ہے. تو قرآن مجید کی زبان عربی زبان ہے، جو کہ میری، آپ کی، بلکہ قرآن مجید ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان نہیں ہے. اس لیے ہم قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں اپنا ذکر کبھی نہیں ملتا. اور یہی بات نصیحت کی ہے. قرآن مجید میں نصیحت ہوتی ہے، نصیحت ہے، لیکن ہم قرآن مجید الف لام میم سے لے کے من الجنۃ والناس تک پڑھتے ہیں، لیکن اس کی نصیحت ہمیں حاصل نہیں ہوتی. تو رزلٹ یہ نکلا کہ دونوں کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے لینگویج بیریئر. یہ جو زبان کا بیریئر ہے، یہ رکاوٹ بن رہا ہے قرآن مجید میں اپنا ذکر تلاش کرنے میں اور قرآن مجید کی نصیحت حاصل کرنے میں. اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں جی، اور مثال میں آپ کے لیول پہ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے کوشش کروں گا اگر وقت ہوا اور آپ کی دلچسپی برقرار رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک جنرل ایگزامپل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس وقت میرے سامنے جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو ایز اے ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں جی، آپ سب طالب علم ہیں ماشاءاللہ، اور ویسے میں بھی ایک طالب علم ہوں، قرآن مجید کا طالب علم تو ہوں ہی ہوں، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، یہ ہر وہ شخص کہتا ہے جو طالب علم ہو یا نہ ہو، تو گویا وہ مانتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے. اب اس امتحان کا طالب علم کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. جب بھی امتحان کا ذکر ہوتا ہے طالب علم فوراً ساتھ آ جاتا ہے. تو اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم سب طالب علم ہیں، اور اگر آپ کو پرٹیکولر دیکھا جائے تو آپ سب ویسے ہی طالب علم ہیں. تو طالب علم اور امتحان یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور جب بھی امتحان ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سلیبس ہوتا ہے. سلیبس کے بغیر امتحان نہیں لیا جاتا، اور جب امتحان ہوتا ہے تو وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. تو ہم سب اس دنیا میں، آپ اس یونیورسٹی میں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے موجود ہیں. امتحان جب بھی ہوتا ہے اس کا رزلٹ ضرور نکلتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ امتحان ہو اور رزلٹ نہ نکلے. اور رزلٹ کے لیے ایک رزلٹ ڈے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اچانک رزلٹ نکل آیا. اس کے لیے ایک باقاعدہ رزلٹ ڈے مقرر کیا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ رزلٹ ڈے کو دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ناکام ہونے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ میری ان سب باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو میں اگلی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں. دیکھیں جی، یہ دنیا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے امتحان ہے، دارالامتحان ہے. ہم سب ایک طالب علم ہیں. ہمیں باقاعدہ ایک سلیبس دے دیا گیا کہ اس کے تحت آپ نے یہ امتحان دینا ہے، اور ایک لمیٹڈ وقت ہے. پھر ایک دن آئے گا جس دن رزلٹ اناؤنس ہوگا، اور وہ رزلٹ ڈے ہے، یعنی قیامت کا دن ہے. اور قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہی ہوں گے جی. ایک وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو ناکام ہوں گے. قرآن مجید میں 2 سے زائد مقامات پہ آپ کو ملے گا، لیکن میں آپ کے سامنے اس وقت
دو مقامات ایسے رکھوں گا جو اس موقع سے ریلیٹڈ ہیں، اور خاص طور پر آپ کے سامنے میں قرآن مجید کی ایک اور سورہ مبارکہ سورۃ الغاشیہ، جو کہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے۔ آپ میں سے اکثر کو یہ سورہ مبارکہ یاد بھی ہوگی۔ سورۃ الغاشیہ آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، لیکن میں آپ کو آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ ذرا مختصر رکھ کے دکھاتا ہوں، اور پھر آپ چیک کیجئے گا، مجھے بتائیے گا کہ اس میں کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ الغاشیہ کے معنی ہیں جی چھا جانے والی، خاص ڈھانپ لینے والی۔ گویا یہ قیامت کا ایک نام ہے، اور قیامت جو ہے وہ رزلٹ ڈے ہے۔ قیامت رزلٹ ڈے ہے، اس دن نتیجہ نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے سے مخاطب ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا تجھے رزلٹ ڈے کا کچھ پتہ ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے الغاشیہ قیامت کا کچھ پتہ ہے؟ اور اللہ کی مہربانی کی وہ خود بتا رہا ہے کہ وجوہ یومئذ خاشیہ، رزلٹ ڈے سامنے رکھیں، فرما رہا ہے اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اردو محاورے میں کہیں گے اس دن کچھ منہ لٹکے ہوئے ہوں گے۔ رزلٹ ڈے کو منہ کس کا لٹکا ہوتا ہے جی؟ اس طالب علم کا جو فیل ہونے والا ہوتا ہے، اس کا منہ لٹکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے رزلٹ ڈے کا، اور رزلٹ ڈے میں پہلے ان طلباء کو ذکر فرما رہا ہے جو ناکام ہونے والے طلباء ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ۔ طالب علم کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے جی آپ کے خیال میں؟ محنت نہیں کی ہوتی نا، مین وجہ یہی ہے، مین وجہ۔ باقی ایکسیپشنز ہیں، بیماری یا اور کچھ چیزیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن اصل وجہ ہے محنت نہ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عاملۃ ناصبہ، بڑی محنت کرنے والے تھے، سخت محنت کرنے والے لوگ تھے۔ ناصبہ، اتنی محنت کی تھی انہوں نے کہ لال جو ہے ماؤں کے وہ پیلے ہو گئے تھے۔ اتنی محنت کہ نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ دوسری ایکٹیویٹیز، ہر وقت محنت محنت محنت، اتنی محنت کر کر کے تھک گئے تھے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود مجھے بتائیے، اگر طالب علم پھر بھی فیل ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے جی؟ اس کے فیل ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جو محنت کی تھی وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں کی تھی، وہ آؤٹ آف سلیبس ہی پڑھتے رہے ساری زندگی۔ جو سوالات پوچھے جانے تھے ان کی انہوں نے تیاری نہیں کی، دن رات لگا دیا، تو ڈائریکشن صحیح نہیں تھی۔ اب یہ ڈائریکشن صحیح نہیں تھی، دو وجوہات کی بنا پہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب سے ملاقات کی۔ راہب آپ جانتے ہیں، رہبانیت ایک لفظ ہے، یعنی انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اتنا خوف اس کا اللہ کا اس میں طاری ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں نکل جاتا ہے اور اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ تو بڑا پازیٹیو جذبہ ہے اگر دیکھا جائے تو، لیکن دین اسلام نے، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام،
اسلام میں رہبانیت نام کی چیز نہیں ہے. آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں رہ کے کرنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عیسائی راہب سے ملے، اس حال میں ملے کہ اس عیسائی راہب کی بھویں جو ہیں یہ اس کی آنکھوں پر لٹکی ہوئی تھی، یعنی بہت عمر کا ہو چکا تھا، انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس عمر میں بھی وہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، مشغول تھا. حضرت عمر نے جب اسے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے سورۃ الغاشیہ کی اس آیت کو تلاوت کیا کہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، کہ کچھ منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے، بہت محنت کرنے والے ہوں گے، محنت کر کر کے تھک گئے ہوں گے. تو ایک تو ڈائریکشن کا صحیح نہ ہونا یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. اور دوسری ڈائریکشن صحیح نہ ہونے کی صورت یہ ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سورۃ الکہف کی جو ابتدائی اور آخری آیات یاد کر لیتا ہے وہ دجالی فتنے سے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. تو کیا کبھی آپ نے سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری آیات ترجمے کے ساتھ پڑھی؟ میں آپ کے سامنے آخری آیات کا ایک مختصر سا خاکہ رکھتا ہوں. آخری آیت پڑھیے گا جا کر آج. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو زبردست گھاٹے میں جا رہے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھاگ دوڑ، محنت دنیاوی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا. کہاں انکار کیا؟ مانتے تو ہیں، قرآن کی آیات کچھ کہہ رہی ہیں، رب سے ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی. زبان سے مانتے ہیں لیکن ان کا عمل جو ہے وہ بالکل نہیں یہ بتا رہا کہ انہیں قرآن کی آیات پر یقین ہے، اللہ سے ملاقات پہ یقین ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ہم ان کے لیے قیامت کے دن ترازو بھی نہیں لگائیں گے، میزان بھی نہیں قائم کریں گے، ترازو بھی نہیں لگائیں گے. اب یہ ذرا سوچئے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات دنیا کی زندگی میں مگن ہیں. اگر انہیں کہا جائے کہ ذرا اس نیکی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، نیک کاموں کی طرف آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو مرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس تو مرنے کا ٹائم نہیں، اتنی مصروفیت دنیاوی زندگی میں. تو بہرحال وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ سخت محنت کر کر کے تھک جانا اور پھر بھی منہ کا لٹکا ہونا، مراد یہ ہے کہ ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. ڈائریکشن صحیح ہوگی تو منہ لٹکا نہیں ہوگا. تو هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اب آگے ان کی سزا کا معاملہ ہے. تسلا نارن حامیہ، وہ داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو انتہائی گرم ہوگی. آگ میرے خیال میں ٹھنڈی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن آگ کے ساتھ گرم کا لفظ اضافی طور پہ استعمال کیا گیا
جس سے پتہ چلا کہ کوئی معمولی خطا ان کی نہیں ہے. تسقا من عین آنیہ، ظاہر بات ہے گرمی میں پیاس لگتی ہے تو پھر انہیں پلایا جائے گا لیکن کھولتے ہوئے چشمے سے. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا بھی ہوگا لیکن خاردار گھاس. لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور کھانے کے ہم سب جانتے ہیں دو فائدے ہوتے ہیں جی. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انرجی دیتا ہے اور بھوک مٹاتا ہے، لہٰذا دونوں کی نفی کر دی کہ نہ تو یہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. اور قرآن مجید کے دوسرے مقام بتاتے ہیں کہ جو کامیاب ہونے والا اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو اس کا رزلٹ کارڈ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. سورۃ الحاقہ اور سورۃ الانشقاق، ان دونوں سورتوں کو پڑھیے گا جا کے آج. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو اس کا رزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا. آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے اس وقت دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، بندے کے نامہ اعمال پہ نظر ڈالی جائے گی، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو اگنور کیا جائے گا اور اسے پاس کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ آسان حساب ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا بھی آسان حساب لینا. آگے فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پاس ہونے کی خوشی کو طالب علم سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے جی؟ گھر والوں کے ساتھ. لہٰذا فرمایا وہ خوشی خوشی گھر والوں کی طرف لوٹے گا. اور اسی بات کو سورۃ الحاقہ میں بیان فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ سب کو خوشی خوشی دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، پڑھو میرا رزلٹ کارڈ. جس طرح بچہ جب پاس ہوتا ہے اور اسے رزلٹ کارڈ ملتا ہے جسے پاس لکھا ہوتا ہے تو گھر میں آئے ہوئے ہر مہمان کو وہ اپنا رزلٹ کارڈ نکال کے دکھاتا ہے کہ دیکھو میں پاس ہوں. اور پھر آگے اسے انعامات کا تذکرہ ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ من چاہی زندگی میں ہوگا فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جس میں پھل ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان سے کہا جائے گا کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کر آئے ہو. تو یہ وہ طالب علم جس کو رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کے برعکس وہ بھی طلبہ جن کا سورۃ الغاشیہ میں شروع میں ذکر ہوا ہے، ناکام ہونے والے طلبہ، ان کو رزلٹ کارڈ ان کے بائیں ہاتھ میں دینے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور طالب علم کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، جسے پتا ہو کہ مجھے رزلٹ کارڈ میرے بائیں ہاتھ میں ملنا ہے، تو مجھے بتائیے وہ کبھی اپنا بائیں ہاتھ آگے رکھے گا؟ کبھی بھی اپنا بائیں ہاتھ آگے نہیں رکھے گا بلکہ اپنا بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا. ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ رزلٹ کارڈ دینے والے کو نظر ہی نہیں آئے گا اس کا ہاتھ تو وہ گزر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا. سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، کیونکہ ہاتھ پیچھے ہوگا تو پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا اسے اس کے لیفٹ ہینڈ میں. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ تو چیخ اٹھے گا کہ میں تو مارا گیا، میں تو ہلاک ہو گیا. اور سورۃ الحاقہ میں اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا گیا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا رزلٹ کارڈ دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، کاش مجھے میرے مارکس بھی پتہ نہ ہوتے. اب یہ کس کی خواہشات ہیں؟ یہ اس طالب علم کی خواہشات ہیں کہ جب ہمارے پیپرز اچھے نہیں ہوتے
تو ہماری دعائیں کچھ یوں ہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ میرا پرچہ ہی گم ہو جائے، اے اللہ ریکارڈ روم جو ہے جہاں پرچے رکھے ہوئے سارے، وہاں کی آگ لگ جائے، شارٹ کٹ سرکٹ ہو جائے کسی طرح، سارے پیپر جل جائیں، پتہ ہی نہ چلے کچھ کہ کیا بنا۔ اور جسے یقین ہوتا ہے نہیں پرچہ تو ملنا ہی ملنا ہے، جواب تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن بس پتہ چل جائے کہ فیل ہوں، مارکس نہ پتہ چلے، کیونکہ 32 والا بھی فیل ہوتا ہے اور 0 والا بھی فیل ہوتا ہے، لیکن 0 والے کو زیادہ افسوس ہوتا ہوگا۔ تو وہ نا ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے میرے مارکس بھی نہ پتا ہو، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ جو دنیا کی زندگی میں مجھے موت آئی تھی نا، بس وہی میرا کام ختم کر دیتی، مجھے دوبارہ آج زندہ کر کے نہ کھڑا کیا جاتا۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہے گا کہ ما اغنا انی مالیہ، دنیا میں تو میرے پاس بڑا مال تھا، اور میں اگر دنیا میں کبھی فیل بھی ہوتا تھا تو میرے پاس ایک سورس تھا، میں مال استعمال کرتا تھا اور کامیاب ہو جاتا تھا۔ یہاں تو مال بھی کام نہیں آ رہا۔ ہلاک انی سلطانیہ، اور کامیابی کی دوسری صورت، میرے والد یا میرے چچا یا میرے بڑے بھائی بڑی پوسٹ پر تھے، ان کے پاس اختیار تھا، ان کا ایک فون آ جاتا تھا اور مجھے پاس کر دیا جاتا تھا، تو ہلاک انی سلطانیہ، یہاں تو مجھ سے میرا اختیار بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے، مجھے صرف یہ بتائیے، اگر آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہے، آپ کو عربی زبان سمجھ آتی ہے، اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان مقامات سے آپ گزرتے ہیں، ایمانداری سے مجھے بتائیں، آپ یہاں پر رکیں گے نہیں؟ آپ رکیں گے اور آپ اپنا جائزہ لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ میرا ذکر ہے، آپ کو ایسا ذکر نہیں ملے گا کہ ذکر آف عبد الشکور، ذکر آف مریم، ذکر آف فلاں، نو، اس طرح نمبر وائز ذکر نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیے، بعض اوقات دیکھتے ہوئے کسی کریکٹر میں آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے نا؟ آپ کہتے ہیں یہ تو میری کہانی ہے، یہ تو بالکل میری کہانی ہے، لگتا ہے جیسے ڈائریکٹر آپ کے پاس سے ہو کے گیا۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو اگر عربی آتی ہے تو آپ ان مقامات پہ رکیں گے اور سوچیں گے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں بھی امتحان دے رہا ہوں، ایک مخصوص وقت تک کے لیے مجھے موقع دیا گیا، پھر ایک رزلٹ ڈے ہے جس دن رزلٹ اناؤنس ہوگا، اور 2 طرح کے طالب علم اس دن موجود ہوں گے، کامیاب ہونے والے، ناکام ہونے والے۔ اب آپ چیک کریں گے کہ میں کن طلباء و طالبات میں آ رہا ہوں، کہ میں اس طرف آؤں یا اس طرف آؤں، میں نے اپنا رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں لینے والے کام کرنے ہیں یا بائیں ہاتھ میں مجھے میرا رزلٹ کارڈ ملے گا۔ اب ان آیات میں مجھے بتائیے کوئی لمبی چوڑی تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے؟ یا ان آیات کے حوالے سے آپ دیکھیے گا جا کے کہ یہ آیات شان نزول میں بھی، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، ڈیفینیٹلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نازل ہوئی ہیں، کہ میں نے قرآن مجید میں اپنا اور آپ نے اپنا ذکر تلاش کرنا ہے کہ ہمارا ذکر کہاں ہے۔ تو یہ ہمارا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے، یہ آپ کا ذکر ہے۔
تو قرآن مجید میں میرا اور آپ کا ذکر ہے. افلا تعقلون, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم عقل نہیں کرتے. کیسے کرے؟ سمجھ آئے تو عقل کرے. ہم ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں, اگر یہی آیات ہمارے جو قرآن کی تلاوت کرنے والے صاحب تھے, اسٹوڈنٹ تھے, وہ کرتے تو آپ سب نے سننی تھی اور اس کے بعد سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے خاموش ہو جانا تھا. حالانکہ اگر ان کا ترجمہ ہمیں آتا ہوتا تو ہم رکتے اور دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ. تو میں نے کوشش کی ہے جی آپ کو ایک دو ایگزامپلز کے ذریعے سے, اور بھی بے شمار ایگزامپلز ہیں, لیکن چونکہ وقت آپ لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے. ہم لوگ تو ویسے میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں ہم تو فارغ لوگ ہیں, ہم تو دنیا کا کوئی کام ہی نہیں ہے ہمیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی پڑھائی ہے, پھر اور مصروفیات ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے وقت نکالنا واقعی کمال ہے. ورنہ قرآن مجید میں ایسے بے شمار مقامات ہیں کہ اگر آپ کو قرآن مجید کی زبان آتی ہے, یہ وہ مقامات ہیں جہاں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. سمپل آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر دیکھنا ہے کہ میں اس مقام کے اعتبار سے کہاں پر کھڑا ہوں. اگر آپ مجھے 1 منٹ اور دیں تو ایک ایگزامپل صرف میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور بات واضح ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو آدم و ابلیس والا واقعہ ہے نا, یہ 7 مرتبہ بیان فرمایا. 7 مرتبہ, 7 مرتبہ, کہیں تفصیل سے کہیں مختصر. یہ واقعہ کیا ہے ذرا کبھی آپ نے غور کیا؟ آدم کو تخلیق کیا, سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. باس کا حکم نہیں مانا گیا تو کیا کرتا ہے باس؟ باہر نکالنے سے پہلے, فائر کرنے سے پہلے ایک موقع دیتا ہے نا کہ ایکسپلینیشن دیں جی, شو کاز نوٹس ملتا ہے اسے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بلایا, اسے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک, تو نے سے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو ابلیس نے آگے سے کہا نا خیر منہ, میں جی سے بہتر ہوں. اور دلیل دی اس نے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ دلیل یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی پڑھا لکھا تھا, وہ سائنس جانتا تھا کہ آگ انرجی ہے, مٹی میٹر ہے, تو سپیریئر کا انفیریئر کے آگے جھکنا کوئی بنتا نہیں ہے. یہ اس نے دلیل دی اپنی بہتر ہونے کی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حکم دیا, میں نے حکم دیا, نہیں مانا. اب اللہ نے اسے نکالا ہے وہاں سے. اس کے بعد آدم و حوا سے کہا کہ جنت میں مزے سے رہو, کھاؤ پیو. منع کر دیا اس درخت کے قریب مت جانا, سب کو پتہ ہے. لیکن شیطان نے کنفیوز کیا اور ان کو اس درخت کے قریب لے گیا, بلکہ اس کا پھل بھی چکھا دیا. اب دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تو ہو گئی نا, ہو گئی, چاہے وسوسہ اندازی سے ہوئی ہو تو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے پوچھا کہ الم انہکما ان تلکما الشجرہ, کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب دیکھیں آدم و حوا نے کیا کیا. ادھر ابلیس کا کردار ہے, اللہ نے اسے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میں بہتر ہوں جس سے. غلطی کی, غلطی کو مانا نہیں بلکہ آرگو کیا, آرگومنٹس دیے. اور آدم بھی اللہ کا حکم نہیں مانا گیا, اور جب اللہ نے پوچھا ہاں بھائی منع کیا تھا نا, تو دونوں نے کیا کہا؟ دونوں نے کوئی آرگو نہیں کیا بلکہ ہاتھ جوڑ لیے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا, یہ اللہ غلطی ہوگی. ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, رحم نہ فرمایا تو ہم تو
مارے گئے. اب یہ 7 مرتبہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد آپ کو مجھے دکھانا ہے زندگی میں ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, ڈیلی ہوتی ہیں. ابلیس کا کردار یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد غلطی کو نہ ماننا, بلکہ صرف نہ ماننا ہی نہیں, آرگو بھی کرنا, غلطی پہ ڈٹ جانا اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا. اور آدمیت کیا ہے؟ غلطی ہو جانا اور پھر غلطی کو مان لینا اور معافی مانگ لینا. ہم میں سے کتنے ہیں جو غلطی کو غلطی مانتے ہیں اور پھر معافی مانگ لیتے ہیں؟ کتنے؟ اگر مانگ لیتے ہیں معافی غلطی کو غلطی ماننے کے بعد, تو گویا ہم آدمیت کا رول پلے کر رہے ہیں, انسان کا رول پلے کر رہے ہیں. اور اگر غلطی ہونے کے بعد ہم غلطی کو غلطی مانتے بھی نہیں ہیں بلکہ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ کس کا رول ہے؟ یہ ابلیس کا رول ہے, یہ شیطنیت ہے. یہ آپ کو میسج مل رہا ہے قرآن سے. آپ غلطی کریں گے کسی دن اور اس پہ ڈٹ جائیں گے, اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اگر قرآن مجید کی تلاوت آپ کی روٹین میں شامل ہے تو دیکھیں آپ اللہ کے حکم سے اسی مقام سے گزر رہے ہوں گے جہاں پہ قصہ آدم و ابلیس ہوگا, اور آپ کے سامنے پکچر آ جائے گی, اوہ میں نے تو یہ کیا تھا, آج میں نے آج غلطی کرنے کے بعد غلطی کو نہیں مانا. تو یہ تو ابلیسیت ہے, یہ تو شیطنیت ہے. اور پھر آپ سوچنے کا موقع پانے کے بعد ہو سکتا ہے معافی مانگ لیں. تو قرآن مجید ہدایت ہے, الہدا ہے. ایسے ہدایات نہیں ملیں گی, ہدایت نمبر 1, ہدایت نمبر 2, ہدایت نمبر 3. آپ کو بہت سارے قصے ملیں گے. سورہ یوسف پورا قصہ ملے گا, ہم نے اسے لو سٹوری بنا لیا. اس میں کتنی ہدایت ہے ہمارے لیے. یہ جب ہم پڑھیں گے عربی جاننے کے بعد تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین قصہ قرار دیا ہے, بہترین, احسن القصص, بہترین ڈسکرپشن. تو بے شمار ایسے واقعات ہیں, مقامات ہیں جہاں پر آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے محسوس ہوگا کہ میرا اور آپ کا ذکر ہے. لیکن کب ہوگا؟ جب آپ کو قرآن کی زبان آتی ہوگی. قرآن کی زبان عربی زبان ہے, میری آپ کی زبان نہیں ہے. انگریزی میری اور آپ کی زبان ہے نہیں نا؟ بچپن سے سیکھ رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیں, ابھی تک آئی ہے نہیں نا؟ بچپن سے پڑھ رہے ہیں. میری اور آپ کی زبان بھی نہیں ہے. الفابیٹ بھی جو ہیں وہ بھی ملتے جلتے نہیں ہیں. اے بی سی, الف بے پہ, اردو انگریزی ملتے نہیں ہیں. وہ ٹیچر نے بچے سے کہا نا کہ اے بی سی سناؤ, تو بچے نے کہا جی اے بی سی. اس نے کہا اور سناؤ, کہتا اور سب ٹھیک ہے. تو اے بی سی رائٹنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے, رائٹنگ ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہے. اردو عربی سیم ہے, سارے الفابیٹ جو عربی کے ہیں وہ اردو میں موجود ہیں. لیکن پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے کہ ہمیں عربی سے اتنا دور کر دیا گیا ہے, اتنا مشکل بنا کے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ آپ کو انگریزی بھی آ جائے گی, آپ کو فرینچ بھی آ جائے گی, ایون آپ کو چائنیز بھی آ جائے گی, جو کہ پتہ نہیں, لیکن عربی آپ کو نہیں آئے گی. تو عربی زبان اگر آپ سیکھ لیں, اتنی عربی آپ سیکھ لیں کہ بس آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ قرآن مجید جب تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے, یہاں پر کس کا تذکرہ ہو رہا ہے.
احکام نہیں ہم نے عربی سیکھنے کے بعد قرآن سے اخذ کرنے، اس کا لیے الگ شعبہ ہے علماء کا، مفتیان کا۔ حرام حلال کیا ہے وہ بتائیں گے۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، اور قرآن مجید کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلی بات یہ کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا لازمی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں ڈیلی۔ جس طرح آپ کی کوئی روٹین ہے جو ڈیلی آپ نے فکس کی ہوئی ہے کہ جی آدھا گھنٹہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا، تو آپ فکس کر لیں کہ میں نے 1 رکوع 2 رکوع 1 پاؤ آدھا پارا 1 پارا قرآن کا ڈیلی تلاوت کرنا ہی کرنا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ترجمہ کبھی بھی کسی زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ Translation means to express an idea from one language to another۔ بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ پھر حال وہی ہوگا، میں اکثر سناتا ہوں اسٹوڈنٹس کو، انگریزی کا شوق ہو جب، پھر آپ ہوٹل میں جا کے بیرے سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں جی what is، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا کیا ہے، اور بیرے کو بھی ماشاءاللہ ایسی انگریزی آتی ہو، اور وہ کہہ جی all some is سب کچھ ہے، اور پھر آپ اسے پوچھیں جی فش از، مچھی ہے، اور پھر وہ بھی کہے جی از ہے جی، تو پھر یہی حال ہونا ہے۔ یہ ہوتا ہے جی ایک بات انگریزی میں ایسے کہی جاتی ہے، ایک بات اردو میں ایسے کہی جاتی ہے، ایک بات پشتو میں ایسے کہی جاتی ہے، ایک بات عربی میں ایسے کہی جاتی ہے۔ تو کبھی بھی ٹرانسلیشن اس زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ وہ زبان جو آپ کو مزہ پشتو میں آتا ہوگا، مجھے بتائیے آپ کو اردو میں آتا ہے؟ بالکل نہیں آتا آپ کو، جو آپ پشتو میں انجوائے کرتے ہیں۔ ہم جو پنجابی میں انجوائے کرتے ہیں وہ ہم اردو میں انجوائے نہیں کرتے۔ تو زبان کے اندر گھسنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ مزہ لینا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ لوگوں کو دعوت ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں گندھارا یونیورسٹی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی بہت بڑی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ تو میری طرف سے آپ کو دعوت ہے کہ اپنی زندگی سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور قرآن کی زبان، عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، جو کہ انتہائی آسان زبان ہے، کیونکہ اردو زبان میں عربی زبان کے 80 سے 85% الفاظ موجود ہیں۔ اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں ابھی آپ سے اتنی عربی نکلوا لوں جو آپ اندر لے کے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر سہراب کو، یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی میرے لیکچرز کے ذریعے عربی سیکھی۔ ڈاکٹر مریم ماشاءاللہ تشریف رکھتی ہیں یہاں پہ، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے خصوصی طور پہ دعوت دی، اور باقی جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں جن کے نام مجھے معلوم نہیں، لیکن ان کی کوشش سے، ان کی کاوش سے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا۔ یہ سب لوگ وہ ہیں جنہیں ایک مرتبہ قرآن کی زبان کا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، چسکا پڑ گیا، اس کے بعد اب یہ ہٹے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر سہراب آج سعودیہ بیٹھے ہیں اور رات کو ان کا مجھے میسج آیا کہ سر میں مدینہ آیا ہوں اور خصوصی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی اگر لوگوں کی دعاؤں کا مصداق بننا چاہتے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے جی۔ اب میں اپنے ذرا چینل کی پروموشن تھوڑی سی کر دوں۔ لسان القرآن کورس ہے جی میرا، عربی کے حوالے سے، یوٹیوب پہ چینل موجود ہے۔ میں سب کو دعوت دوں گا کہ لازماً اسے وزٹ کریں۔ اس میں بے شمار آپ کو پلے لسٹ مل جائیں گی عربی سکھانے کے لیے۔ میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ 2023 والا کورس جو ہے وہ آپ دیکھنا شروع کریں۔ آپ لوگوں کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ فیصل آباد میں، وہاں سے میرا تعلق ہے، فیصل آباد میں پنجاب میڈیکل یونیورسٹی، وہاں میں نے 5 سال الحمدللہ عربی کی کلاسز لی، اور وہ کریم ہے معاشرے کی، اور آپ بھی ماشاءاللہ اس معاشرے کی کریم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے تو عربی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن شیطان نے اتنا مشکل بنایا ہوا ہے ہمارے لیے۔
تو بہرحال بات پھر لمبی ہو جائے گی، تو آپ سب کو دعوت ہے، وزٹ کریں چینل کو اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا، بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا۔ تو بہرحال سب کچھ نہ کریں، لیکن آپ پلیز 2023 کا جو ہمارا سیشن ہے اس کو وزٹ کریں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لے کہ ایک لیکچر ہم نے دیکھنا ہے ڈیلی۔ انشاءاللہ 90 لیکچرز میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید میں آپ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ تو یہ میری طرف سے آپ سب کو دعوت ہے۔ امید تو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی سوال کی ضرورت نہیں ہوگی، اور لیکن اگر آپ سوال کوئی کرنا چاہتے ہیں عربی کے حوالے سے، زبان کے سیکھنے کے حوالے سے، تو میں حاضر ہوں۔ اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں جی انشورنس حرام ہے کہ حلال ہے، تو وہ جواب میں نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ علماء کا ہے، مفتیان کا ہے، یہ وہ جواب دیں گے۔ اگر عربی کے حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، انتظامیہ کا بھی، کہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وعلیکم السلام جی، جزاکم اللہ۔ میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ قرآن مجید کی ہدایت جو ہے نا، یہ جملہ شاید آپ کو اتنی جلدی ہضم نہ ہو۔ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے نا، وہ اس کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، تلاوت میں۔ اقبال امام زمخشری کی تفسیر پڑھ رہے تھے تو ان کے والد گزرے، انہوں نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، تو باپ نے کچھ کہا جس کو اقبال نے پھر اپنے شعر میں ذکر کیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یعنی قرآن جب تک آپ کے یہاں نہیں اترے گا نا، یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ چاہے آپ زمخشری کی تفسیر پڑھ لیں جو کہ تفاسیر لکھنے میں آج بھی اتھینٹک مانی جاتی ہے، امام رازی کی 30 جلدوں پر مشتمل تفسیر پڑھ لیں، آپ کو وہ بات ہے۔ صحابہ یا جو عرب کا بدو تھا، عرب کا بکریاں چلانے والا تھا، وہ کون سی تفسیر پڑھتا تھا؟ کوئی تفسیر نہیں تھی نا، وہ قرآن سنتا تھا، اور قرآن سن کر زبان اس کی اپنی تھی، اس لیے اسے پریشانی نہیں تھی، اور وہ اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور دیکھتا تھا کہ اس کی روشنی میں کہاں کھڑا ہوں، اسے ڈائریکشن ملتی تھی اور چل پڑتا تھا۔ تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ تفاسیر میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ باقی بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک پورا پلان سسٹم تھا، یہ ایسا ہونا تھا اور ہوا۔ جی میم، ماشاء اللہ، گڈ کوشچن، یہ اچھا کوشچن ہے۔ زبان جب بھی عرصہ گزارتی ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہماری اردو زبان جو غالب کی زبان تھی، جو اقبال کی زبان تھی، وہ آج کی زبان نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اسی طرح انگریزی آپ شیکسپیئر پڑھتے رہیں، اس میں پتہ نہیں دو شو کیا ہوتے تھے، اب وہ نہیں ہے۔ تو زبان میں تبدیلی آتی ہے، عربی زبان میں بھی تبدیلی آئی ہے، اور اتنی تبدیلی آئی ہے کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ ہمارا یہ کورس کرنے کے بعد آپ کہیں گے ہاں جی کہاں ہے عرب، تو ایسا نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ قرآن مجید اس زبان کا سٹیبلائزر ہے جو زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بولا کرتے تھے، اس وقت بولی جاتی تھی، قرآن نے اس زبان کو محفوظ کر لیا۔ آج آپ امام کعبہ کا خطبہ سنیں گے نا عربی کا، ہماری عربی زبان لسان القرآن سیکھنے کے بعد، تو آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر آپ ایک عرب سے گفتگو کریں گے تو آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے یہ قرآنی عربی سیکھی، سیکھنے کے بعد وہ جب سعودیہ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اب اتنی عربی تو بول لوں گا کہ عرب سے بات کر سکوں، تو ایک عرب نظر آیا، انہوں نے اس سے گفتگو شروع کی اور کافی ساری باتیں کی، تو عرب ان کی باتیں سنتا رہا خاموشی سے، اور جب انہوں نے بات ختم کی تو عرب بولا صدق اللہ العظیم۔ یعنی یہ عربی قرآنی عربی ہے، یہ حدیث کی عربی ہے، اور وہ جو بولی جانے والی ہے وہ سلینگ ہے،
وہ لوکل ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اسی طرح ایک صاحب سعودیہ گئے بہت عرصے بعد، جب گھر آئے تو بیوی نے کہا ماشاءاللہ آپ کو تو عربی بہت آتی ہے، آتی ہوگی، اتنے عرصہ رہ کے آئے ہیں۔ تو بیوی تیار شیار ہو کے ان کے سامنے آئی اور بولی کہ آپ عربی میں میری تعریف کریں۔ تو صاحب بولے استغفر اللہ۔ تو فرق ہے جی، دونوں میں بہت فرق ہے، صحیح ہے۔ قرآن کی زبان آپ کو سیکھنے کو ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ملے گی، صحابہ کی زبان سیکھنے کو ملے گی۔